أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین الکہف الحسین وغیاث المستر المستکین ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین ارواحنا وارواح العالمین لتراب بمقدمہ فدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر عہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعب له على ذلك۔ اللہم لن الصحابة التي جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت القتل، اللہم لعنهم جميعا، اللہم لعنهم لعنا وبیلا وعذبهم عذابا علیما یستغیث منه اہل النار۔ عظم اللہ لک۔ عزیزان گرامی، خدا آپ کے اجر میں، آپ کے ثواب میں، اس عزاداری میں اضافہ فرمائے اور آپ کی اس عزاداری کو قبول فرمائے، خاص کر ان حالات میں جو آپ کو دلی تکلیف ہے، جو صدمہ آپ کو ہے، اس دلی کیفیت پہ خدا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے ائمہ معصومین صلوات اللہ سلام علیہم نے ان طرح کے حالات کے لیے ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں مایوس ہونے سے بچایا ہے۔ معصوم کی ہدایتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمارے سکون کا سبب ہے۔ ہمیں کس طرح عزاداری کرنا ہے؟ یقیناً دل تو یہی چاہتا ہے، یہی چاہتا تھا کہ ہم آزادی سے عزاداری کریں، لیکن اس وبا نے، اس بلا نے اور اہل سیاست نے ہمیں آزادی نہیں دی۔ لیکن وہ ان کا کام ہے، غم منانا، عزاداری کرنا اور دل سے امام حسین سے قربت کا محسوس کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ عرض کر چکا، عزاداری رسم نہیں ہے، کلچر نہیں ہے، دین ہے۔ یہ عزاداری کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ ہم اپنا قلبی رابطہ کربلا والوں سے قائم کریں، اور اس عزاداری کے موقع پر ہم قلبی طور پر اپنوں کو امام حسین سے نزدیک محسوس کریں۔ یہی عزاداری ہے۔ جتنا ہمارا قلبی لگاؤ کربلا والوں سے بڑھے گا، اتنا ہمارا دین سلامت رہے گا، ہمارے اخلاق سلامت رہیں گے، ہمارے عقائد سلامت رہیں گے۔ یہ صرف فرش عزا پر آنا نہیں ہے کہ ہم آئے اور بیٹھ گئے، نہیں، یہ رابطہ ہے پنجتن پاک سے۔ یہ فرش عزا اہل بیت نے بچھایا ہے، یہ مجلسیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کی ہیں، یہ مصائب سید الشہداء علی علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، یہ امام حسین پر گریہ صدیقہ طاہرہ نے کیا ہے۔ تو یہ فرش عزا جو بچھا ہوا ہے،
اس کو اہل بیت نے بچھایا ہے، اس کی بنیاد اہل بیت نے رکھی ہے، مصائب اہل بیت نے پڑھے ہیں، آنسو اہل بیت نے بجائے ہیں، مصائب میں فریادیں کی ہیں، بلند آواز سے گریہ کیا ہے، یہ سب اہل بیت کا کام۔ اور اہل بیت یہ چاہتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہے اور اس پر تشویق بھی کی ہے۔ مسمع کردین بصری کی روایت ہے کہ جب امام نے اس سے پوچھا تم کربلا برابر نہیں جاتے؟ کہا نہیں مولا، روزانہ نہیں، ہفتے میں نہیں، مہینے میں نہیں۔ کہا نہیں مولا نہیں جاتا۔ کہا کیوں؟ کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں لوگ سب مجھے جانتے ہیں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کا شیعہ ہوں، اور میرے ارد گرد سب رہنے والے مخالفین ہیں، حکومت بھی مخالف ہے۔ اگر میں اس طرح سے برابر آتا جاتا رہوں تو میری شکایت ہوگی، مجھے ستایا جائے گا، مجھے اذیت دی جائے گی، اس میں نہیں جاتا۔ لیکن مولا ایسا بھی نہیں ہے کہ میں ان حالات میں آپ سے غافل ہوں اور آپ کے مصائب نہیں سنتا، آپ کے مصائب سے متاثر، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی مجھے نہیں کربلا جانے کو ملتا، نہیں علل اعلان کام کرنے ملتا، تو ایسا نہیں کہ میں آپ کے غم سے متاثر نہیں ہوں، نہیں، بلکہ جب عزاداری کا زمانہ آتا ہے تو میں آپ کے خاندان ہونے والے مصائب کو سنتا ہوں، ذہن میں لاتا ہوں، یاد کرتا ہوں اور آنسو بہاتا ہوں، اکیلے کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ کیسے کیسے حالات تھے، میں نہیں مجلس برپا کر سکتا، میں گھر میں لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتا، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ جیسے آج سے 10-15 سال پہلے عراق کی حالت تھی، جب صدام لعین ملعون کا زمانہ تھا تو آنسو نہیں نکل سکتا تھا۔ میں اسی زمانے میں زیارت سے مشرف ہوا تو نجف میں تھا عاشور سے پہلے، تو ایک دکاندار سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ مولا تمہاری ملاقات میری عاشور کے دن کربلا میں ہوگی؟ کہا نہیں، ہم کربلا نہیں جا سکا۔ کیوں؟ اگر ہم کربلا جائیں تو اس نے کہا ہم قتل کر دیے جائیں گے، جلوس نہیں نکل سکتے تھے، لوگ ماتم نہیں کر سکتے تھے۔ ہم اس زمانے میں کربلا میں تھے، عاشور میں، وہ سناٹے کا عالم تھا، ہم ایک ہوٹل میں تھے، عاشور کا دن تھا، مصائب ہوئے، ماتم کرنے کی بات تھی، تو جو ہماری طرف حکومت کا آدمی تھا اس سے بڑی محنت سے تھوڑی سی اجازت دی نوحہ پڑھنے کی۔ آپ یقین جانیے ایک نوحہ پڑھا گیا اور بہت قاعدے سے ماتم نہیں، اور خالی دھیرے 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 زائرین نے اپنے ہاتھ پر دھیرے دھیرے رکھ کے ماتم کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا کہ نہیں بند کرو یہ ماتم، ورنہ میں پکڑا جاؤں گا۔ تو یہ صورتحال ہوتی رہی ہے، لیکن عزاداری بند نہیں ہوئی ہے۔ ہم عزاداری کا کوئی اور طریقہ نکالیں گے، اس کو اور عام کریں گے۔ تو کہتے ہیں مولا ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کے مصائب سن کے یاد کر کے روتے نہیں، روتے ہیں، اور اتنا روتا ہوں اتنا روتا ہوں میرے حالت بگڑ جاتی ہے، میرے گھر والے سمجھ لیتے ہیں کہ اجمہ مصائب طاری ہیں، میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اکیلے بیٹھ جاتا ہوں، مصائب امام حسین یاد کرتا ہوں۔ عزیزو 8 محرم، اگر ہم کو پہلے اجازت نہ ملے، ہم کسی گھر کے گوشے میں بیٹھ جائیں، ابو الفضل العباس کے مصائب سنیں، کیسٹیں لگا لیں، ٹی وی لگا لیں، انٹرنیٹ سے عباس کے مصائب سنتے جائیں، آنسو بہاتے جائیں، گریہ کرتے جائیں۔ واقعی ابو الفضل العباس کے مصائب قابل برداشت نہیں،
جوان بھائی کے سامنے گزر جانا، اور وہ بھائی جس پر حسین کو ناز تھا، جس پر زینب کو ناز تھا، وہ بھائی جس پر امام حسین نے کہا تھا ارکب بنفسی یا اخی، بھائی میں تجھ پر قربان، جس پر امام وقت قربان ہو رہا ہوں، ایسا بھائی، وہ بھائی جس کو امام حسین انت صاحب لوائی عباس، میرے لشکر کے پرچم دار تم ہو، علمدار تم ہو، ایسا بہادر بھائی دنیا سے گزر جائے اور اس پیاسا جائے، بھوکا جائے، تو حسین کے دل پر کتنا گزرے۔ اور یقین جانے حسین نے سارے مسائب برداشت کیے، سارے مسائب برداشت۔ روایت ملتا ہے کہ جیسے جیسے کربلا میں مصیبت بڑھتی جاتی تھی، ویسے ویسے امام حسین کا چہرہ کھلتا جاتا تھا۔ سارے مصائب امام حسین نے برداشت کر، لیکن جب جناب عباس کی شہادت کی خبر ملی، لما قتل العباس بان الانکسار فی وجہ حسین، جب عباس کی شہادت کی خبر ملی تو امام حسین کے چہرے پر ٹوٹنے کے آثار نمودار ہو گئے۔ الان انکسر ظہری عباس، میری کمر ٹوٹ گئی، اس سے چلا نہیں جاتا۔ قلت حیلتی، عباس تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے، عباس میں تنہا ہو گئے، دشمن مجھے تانے دے رہا ہے۔ لما قتل العباس بان الانکسار فی وجہ الحسین، جب عباس شہید ہوئے تو امام حسین کے چہرے پر ٹوٹنے کے آثار تھے، ایسا کسی میں نہیں تھا۔ تو امام فرماتے کہ تم روتے ہو نا، کہ مولا روتا ہوں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، گریہ تاری ہوتا۔ تو امام فرماتے رحم اللہ دمعتک، خدا تمہارے ان آنسوؤں پر رحم کرے۔ امام کی دعا ہے، اگر امام کسی کے لیے دعا کر دے اور رحمت الہی کسی کے شامل حال ہو جائے، آپ یقین جانیے وضع الہی سے محفوظ ہے۔ رحم اللہ دمعتک، مسما خدا تمہارے ان آنسوؤں پر رحم کرے۔ اما انک من الذین یعدون من اہل الجزا لنا، مسما تم ان لوگوں میں ہو جن کا شمار ہمارے لیے ہمارے غم کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے غم کرتے ہیں، ہماری عزاداری کرتے ہیں، ہماری مصیبت میں شریک ہوتے ہیں، مسما تمہارا نام ان عزاداروں میں، ان غمزدوں لوگوں میں، ان غم گساروں میں ہے۔ والذین یفرحون فرح، تم ان لوگوں میں شمار ہوتے ہو جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ لَخَوْفًا، ہمارے خوف میں خوفزدہ ہوتے ہیں۔ وَيَأْمَنُونَ إِذَا آمَنَ، اور جب ہم مطمئن ہوتے ہیں تو وہ بھی امن سے رہتے ہیں، یعنی وہ اگر ہم پریشان ہیں تو وہ پریشان ہیں، ہم غمزدہ ہیں تو وہ غمزدہ ہیں، ہم خوش ہیں تو وہ خوش ہیں۔ یعنی ایک پہچان چاہنے والے کی یہ ہے کہ ہماری خوشی اپنی خوشی نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی خوشی نہیں، جو کچھ خوشی ہے آل محمد کی، اگر آل محمد خوش ہے تو ہم خوش ہیں، آل محمد غمزدہ ہے تو ہم غمزدہ ہیں، وہ پر امن ہے تو ہم پر امن ہیں، وہ خوف میں ہے تو ہم خوف میں ہیں۔ یعنی اتنا ہماری محبت بڑھ جانا چاہیے، ہمیں اپنا خیال نہیں چاہیے اس وقت کیا آج اس کے بعد میں ہمیں کتنے ہونا چاہیے، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے اس وقت ہمارے امام میں وقت کس حالت میں ہے، آیا وہ غمزدہ ہے، وہ خوش ہے، لبوں پر مسکراہٹ ہے یا لبوں پر نہا ہے۔ کہتے ہیں ہم تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں، ہمارے حزن میں حزن کرتے ہیں، ہمارے خوف میں خوفزدہ ہوتے ہیں، ہمارے امن میں پرامن رہتے ہیں۔ اس کے فرماتے ہیں آپ غور کریں کیا بشارت ہے امام صادق علیہ السلام نے دی۔ اس بشارت کو سونے سے لکھیے، ہیرے سے لکھیے، بخدا آپ کو اس طرح کی بشارت، اس طرح کی دعائیں نہیں ملیں گی، اگر ملیں گی تو عزاداری میں۔
ملے گی تو سید الشہداء کی محبت میں، ملے گی سید الشہداء کے غم میں۔ اس کو غنیمت جانیے، اس عزاداری کو جتنا ہو سکے احتیاط کیجیے، برپا کیجیے، قائم کیجیے، گھروں میں، امام باڑوں میں، جہاں ہو سکے، جتنا آپ سے اکیلے ہو سکتے تو اکیلے کیجیے۔ بس سوچئے کہ آج ہمارے پاس مجمع نہیں تو ہم کیا کریں، 4 آدمی نہیں تو کیا کریں، 10 آدمی، اکیلے ہیں نا تو اکیلے اس عزاداری کو برپا کیے، زندہ رکھیے اس عزاداری کو۔ اس کا فرماتے ہیں کہ اثر کیا ہوگا اس عزاداری کا، اس غم کا اثر یہ ہوگا، اما انک سترا عند موتک حضور آبائی، تم دیکھو گے موت کے وقت میرے آبا و اجداد تمہارے سرانے آئیں گے۔ بس ماں، تم نے جو ہمارے غم میں آنسو بہائے ہیں نا، ہمارے غم میں تم نے غم بنائے ہیں نا، ہماری خوشی میں خوشی بنائی ہے نا، تمہارے عزاداروں میں ہو نا، جب تمہارا شمار ہمارے عزاداروں میں ہے مسوا، اندر کا سترہ اتنا موت حضور آبائی، تم دیکھو کہ تمہاری موت کے وقت، تمہارے احتضار کے وقت میرے آبا و اجداد تمہارے سامنے موجود ہوں گے، وہ وصیت ہوں ملک الموت میں، اور تمہارے تعلق سے ملک الموت کو سفارش کر رہے ہوں گے۔ بس ماں، جب تمہارے دم نکل رہا ہوگا تو آبائی، میرے آبا و اجداد تمہارے سرانے آئیں گے، میرے آبا و اجداد کو تم اپنے سرانے پاؤ گے، اور میرے آبا و اجداد ملک الموت سے تمہاری سفارش کر رہے ہوں گے، اور تمہیں بتا رہے ہوں گے اس وقت تم کو کون سی بشارتیں، کون سی چیزیں تم کو مل رہی ہوں گی۔ وَمَلَكُ الْمَوْتَ رَقُّ عَلَيْكَ وَأَشَدُّ رَحْمَةً لَكَ مِنَ الْأُمَّةِ الشَّفِيقَةِ، اور اس وقت ملک الموت تمہارے حق میں مہربان ماں سے زیادہ مہربان ہوں گے۔ اس کے امام فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں استعمرہ، یہ سن کے امام بھی روئے اور میں بھی روئے۔ اس کے فرماتے ہیں الحمدللہ الذی فضل علی خلق برحمد، اس خدا کی جس نے مخلوقات پر ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے سے فضیلت دی ہے، اور ہم اہل بیت کو اس طرح نہ کیا۔ اس طرح سے آج ہمیں عزاداری کرنا ہے۔ اور امام رضا کی روایت، بہت ہی مشہور روایت، آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کل جنت کے بلند ترین درجات میں ہمارے ساتھ رہو، تمہارے غم میں غم زدہ ہو، ہمارے خوشی میں خوش ہو، اور ہماری ولایت اور محبت سے متمسک رہو، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبَّ حَجَرًا لَحَشَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر کوئی شخص کسی پتھر کو دوست رکھے گا تو میدان میں قیام خدا بند عالم اس کو پتھر کے ساتھ محشور کرے گا۔ عزیزان گرامی، یہ عزاداری ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ہماری چیز ہے، اس بنا کے اوپر ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور ہمیں اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ اور لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس روح عزاداری کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ عزاداری دین کی احیا ہے، تعلیمات اہل بیت کی زندگی ہے، حفاظت دین کا نام ہے، لہذا میں ہر قدم پر عزاداری میں دین کا خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی یہ احساس نہ ہو کہ عزاداری میں آزادی، اگر عورتیں مجلس میں شریک ہو رہی ہیں یقیناً شریک ہونا چاہیے، لیکن اس شرکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک پردے کا خیال نہ ہو، حرمت الہی کا خیال نہ ہو، نہیں، آپ شریک ہو لیکن پردے کے ساتھ، حرمت کے ساتھ، اس میں شریک ہو تو نمائش کے طور پر نہیں، کسی منہ دکھانے کے طور پر نہیں، بلکہ شریک ہو اس نیت کے ساتھ، اس فرش عزا پر ہم جا رہے ہیں امام حسین کی والدہ ماجدہ کو پرسہ دینے کے لیے، لہذا پورا آپ کے شکل و صورت دینی ہونا چاہیے، مذہبی ہونا چاہیے۔ اس کو رسم نہ سمجھیے، رواج مت سمجھیے، یہ سالانہ فیسٹیول نہیں ہے،
یہ حسین کے ساتھ تجدید عہد ہے، تجدید بیعت ہے، دین کا کام ہے، دین کا کام ہے، امام کا کام ہے۔ لہذا اس کا جو ہدف ہے کہ دین کو باقی رکھنا، خاص کر امامت اہل بیت کو باقی رکھنا، یہ بات بہت عظیم میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ آج جو واقعہ کربلا پیش آیا، کس بنا پر پیش، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ واقعہ کربلا کس بنا پر پیش آیا؟ واقعہ کربلا اس بنا پر پیش آیا کہ اس زمانے کے لوگوں نے امامت کی اہمیت کو گھٹا دیا تھا، ولایت اہل بیت کو متاثر کر دیا تھا، اہل بیت کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا تھا۔ ازالتکم عن مراتبکم رتبکم اللہ فیہا۔ واقعہ کربلا اس بنا پر پیش نہیں آیا تھا کہ لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی، روزہ رکھنا چھوڑ دیا تھا، حج کرنا چھوڑ دیا تھا، مکے نہیں جاتے تھے، مدینے نہیں جاتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ لوگ مکے بھی جا رہے تھے، مدینے بھی جا رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، عمرہ بھی کر رہے تھے، طواف بھی کر رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، جماعتیں بھی ہو رہی تھی، مسجدیں بھی آباد تھی، سب کچھ تھا۔ پھر امام حسین کو شہید کیے گئے۔ امام حسین اس لیے شہید کیے گئے، اس وقت کی حکومت نے ولایت اہل بیت پر ضرب لگائی تھی، امامت اہل بیت کو متاثر کیا تھا، شان امامت کو گھٹایا تھا۔ اگر شان امامت کو ان لوگوں نے نہ گھٹایا ہوتا اور یہ تحریک شان امامت کو گھٹانے کی سقیفہ سے نہ شروع کی گئی ہوتی اور غدیر کو بھلانے کی کام نہ کیا گیا ہوتا تو کبھی بھی واقعہ کربلا پیش نہیں آتا۔ امامت کی منزل کو گرایا گیا، ولایت کے مقام کو گھٹایا گیا۔ تو اگر یہ گھٹایا گیا تو حق آزادانہ ہماری ذمہ داری نہیں ہم اس ولایت کو اور زیادہ اجاگر کریں، تاکہ تم جتنا گھٹاؤ اتنا اور بتا کریں۔ کہ آپ غور کریں کتنا ولایت کو گھٹا دیا گیا تھا، امامت کی منزل کو کتنا گھٹایا گیا تھا۔ یعنی لوگ، آپ اس تحریف کو دیکھیں، اس ذہنی انحراف کو دیکھیں اور کوشش کریں ہم اس انحراف کا شکار نہ ہوں۔ بس سے آپ غور کریں اس بات کو کہ کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے انحرافات کے شکار ہو گئے اور کہاں کہاں پہنچ گئے، کیا کیا ہو گیا۔ امامت کی منزل ہے کیا؟ امام حسین کی شہادت کے بعد آپ سب نے سنا ہوگا کہ لوگوں نے امام حسین کے پیران کیوں لوٹا؟ یہ رسول خدا کا پیران ہے، یہ امامہ رسول خدا کا ہے۔ آپ سچ بتائیں، یہ ذہنی انحراف نہیں تھا کہ وہ امامہ جو رسول خدا کے سر کی زینت بنا، اس کے ایک ایک ٹکڑے کا احترام تھا؟ لوگ اس کو تبرک کے طور پر لے رہے تھے، اور وہ امام حسین جن کا خون رسول خدا کا خون تھا، جن کو رسول خدا نے اپنے انگشت مبارک سے شیر پلایا تھا، جن کو رسول خدا نے اپنا کہا تھا، یہ انحراف تھا یا نہیں تھا؟ یہ فکری انحراف تھا یا نہیں تھا؟ کہ امام رسول خدا سے منسوب کپڑوں کا احترام ہے لیکن حسین کا احترام نہیں ہے۔ اگر آج ہم اس کو لے کر کے آئیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارے پاس امام حسین سے منسوب جو چیزیں ہیں ان کا احترام ہے، پیغام امام حسین کا احترام نہیں ہے؟ یعنی اگر چیز امام حسین سے منسوب ہو جائے یقیناً وہ قابل احترام ہے، ذرہ برابر اس کی توہین جائز نہیں ہے، ذرہ برابر توہین جائز نہیں ہے، احترام ضروری ہے۔ ممبر ہو، علم ہو، پٹکا ہو، تعزیہ ہو، زلجنا ہو، مہندی ہو، جو بھی ہو، جو اہل بیت سے منسوب ہے اس کا احترام ہمارے لازم و ضروری اس نسبت کی بنا پر، لیکن یہ احترام صرف ان چیزوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ اصل شخصیت کا احترام،
اگر یہ چیز اس بنا پر قابل احترام ہے کہ اہل بیت سے منسوب ہیں تو دین بھی قابل احترام ہے، اخلاق بھی قابل احترام ہے، سچائی بھی قابل احترام ہے، امانت داری بھی قابل احترام ہے، عزت بھی قابل احترام ہے، عفاف بھی قابل احترام ہے، پاک دامنی بھی قابل، کیوں؟ یہ بھی تو اہل بیت سے منسوب ہیں۔ حسن اخلاق کس سے منسوب ہے؟ اہل بیت سے۔ اول وقت نماز پڑھنا کس سے منسوب ہے؟ اہل بیت سے۔ فقیروں کی مدد کرنا کس سے منسوب ہے؟ اہل بیت سے۔ دل کو حسد سے، بغض و کریا و نفرت سے پاک رکھنا کس سے منسوب ہے؟ اہل بیت سے۔ خدا کے خاطر قربانی دینا کس سے منسوب ہے؟ اہل بیت سے۔ تو اگر یہ بقیہ چیزیں نسبت کی بنا پر قابل احترام ہے تو دین بھی تو اہل بیت سے منسوب ہیں۔ یہ دین غدیر ہے، دین ثقیفہ نہیں ہے۔ تو یہ دین بھی محترم ہے، ہمیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے اس عزاداری سے سبق لینے کی، اس کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا چاہیے۔ تعلیمات اہل بیت کے رنگ ہم کو رنگ جانا چاہیے۔ یقیناً ہمیں امام حسین کے غم میں سیاہ کپڑے پہننا چاہیے، لیکن بدن کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کو بھی غم حسین سے متاثر ہونا چاہیے۔ دشمنوں کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہمیں کچھ مسائل میں الجھا دیں اور الجھانے کے بعد ہم الگ ہو جائیں۔ نہیں، ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ہمیں عزاداری کی روح کو باقی رکھنا ہے۔ ہمیں یقیناً عزاداری میں نئی چیزیں لانا چاہیے، لیکن یہ نئی چیزیں اس بنا پر نہ کہ فن ہے، نہیں، نئی چیزیں آئیں عزاداری کو بڑھانے، وہ تاثر جو عزا کا ہے، وہ غم کا تاثر برقرار رہنا چاہیے۔ آپ سوز پڑھیں، مرثیے پڑھیں، سلام پڑھیں، نوحے پڑھیں، لیکن سب میں یہ بات رہنا چاہیے کہ ہم تاثر عزا باقی رہنا چاہیے۔ نوحے کو نوحہ اسی لیے کہتے ہیں اس سے آنسو بہتے ہیں۔ جناب نوح کو نوح اس لیے کہتے تھے اتنا روئے تھے کہ رخسار پر نہر کی طرح سے لکیریں جاری ہو گئی تھی۔ امام زینب کا کلاق لقب نوح کیوں ہے؟ اتنا روئے تھے کہ آپ کے آنسو نکلتے تھے جو زمین پر بہتے تھے۔ نوحہ اس سے نکلا ہے۔ نوحہ جب اس سے نکلا ہے تو وہی نوحہ ہے جس کے سننے کے بعد دل متاثر ہو اور آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رواں ہو جائے۔ روح نوحہ یہ ہے، ہم جس لہجے میں چاہے پڑھنا پڑھیں، لیکن ہماری روایتیں نہیں ہونا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے، امام کہتے تم نے کوئی نوحہ پڑھا ہے؟ کہا پڑھا۔ اس نے پڑھا۔ امام کا ایسے نہیں، ویسے پڑھو جیسے تم اپنے گاؤں میں پڑھتے تھے، ایسے پڑھو۔ جب اس نے پڑھا کہ پڑھتے جاؤ، امام آنسو سے رو رہے تھے۔ یعنی جب وہ نوحہ پڑھ رہا تھا تو امام کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آج بھی ہمیں اس روح عزاداری کو، اس روح غم کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ نئے انداز لے کے آئیے، لیکن اس نئے انداز میں روح عزاداری فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد حسین سے ہمیں دور نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس پورے عزاداری میں ایک ایسی دینی بیداری پیدا کرنا چاہیے کہ لوگ اس عزاداری کے بعد امامت سے قریب تر ہوتے جائیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، واقعہ کربلا
اس بنا پر رونما ہوا کہ امامت اور ولایت کی اہمیت کو گھٹا دیا گیا تھا۔ اگر امامت اور ولایت اہل بیت کی اہمیت کو نہ گھٹایا گیا ہوتا تو کبھی واقعہ کربلا رونما نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص نے پوچھا کسی آدمی سے جو کربلا میں تھا کہ اگر بدن پر مچھر کا خون لگ جائے تو نماز کیسی ہے؟ نماز تو اس نے کہا افسوس ہے جن لوگوں کو مچھر کے خون کا خیال ہے ان لوگوں نے جناب زہرا کے فرزند کے خون کو بہا دیا۔ افسوس ہے اگر تمہیں اتنا ہی خیال تھا تو حسین کا خون کیوں بہایا تم نے؟ اس ولایت کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے، اس امامت کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ ولایت بڑھتی جائے گی اور جتنا معرفت امام بڑھتی چلی جائے گی ہمارے غم کا تاثر بڑھتا چلا جائے گا۔ کون شہید کیا؟ آپ جا کے بتائیں، امام وقت شہید کیا، حجت خدا شہید کیا گیا، رسول کا نواسہ شہید کیا گیا، جس کے رگوں میں حسین کا رسول کا خون دوڑ رہا تھا، جس کے جناب زہرا نے اپنی آغوش میں پالا تھا، جو رسول کا چہیتا تھا، کس کو شہید کیا گیا؟ جتنا ہماری معرفت امام میں اضافہ ہوگا اتنا ہمارے غم کا تاثر بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے اس امامت میں کو باتیں کریں، اور جناب حضرت ابو الفضل عباس کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے امام وقت پر جان دی ہے۔ اللہ خود روایت میں جو ہے آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ مواسات کی، امام وقت کے ساتھ مواسات کی۔ اشہد لک بالتسلیم، ہم گواہی دیتا ہے امام وقت کے سامنے تسلیم ہو گئے تھے، امام کے سامنے تسلیم ہو گئے، سارا کام ہے۔ تو جتنا بھی ہمیں زور دینا آج کل ان ایام میں اس ولایت پر زور دیں، امامت کی منزلتوں پر زور دیں، اور اس امامت کو پیش کریں جو اہل بیت علیہ السلام نے روایتوں میں بیان کی۔ جتنا ہماری قوم کا رابطہ ولایت اہل بیت سے مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہماری قوم نجات یافتہ ہوتی جائے گی، ترقی یافتہ ہوتی جائے گی، محراف سے محفوظ رہ جائے گی۔ اگر کوئی چیز اس قوم کو محفوظ رکھ سکتی تو امامت سے رابطہ، اور یہ امامت سے رابطہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج ہم اسی امام کی بنا پر زندہ ہیں، اور اس امامت کی جیتی جاگتی تصویر حضرت حجت ابن حضرت عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کی ذات بابرکت ہے۔ ہمیں ان سے رابطہ رکھنا چاہیے، اور ان ایام میں اس شہادت کے موقع کے اوپر ہم پہ امام وقت کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے۔ مولا آپ کو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، سر شگافتہ کا واسطہ، اس سر کا واسطہ جس پر گرز لگا تھا، اور اس کیفیت کا واسطہ، اس وقت کا واسطہ جب غازی گھوڑے پر سے زمین پر آ رہا تھا اور غازی کے پاس ہاتھ نہیں تھا جو اپنے ہاتھ کو ٹیک سکتا تھا، اس منظر کا واسطہ جب زخموں سے چور، آنکھوں میں تیر لگا ہوا، مشق پر تیر لگا ہوا، ہاتھ کٹے ہوئے اور سر پر گرز پڑا ہے، تو اس کیفیت کا واسطہ جب غازی منہ کے بل زمین پر آ رہا تھا اور ہاتھ سہارے کے لیے نہیں تھا، اس کیفیت کا والا یمنا زہرا، خدا سے دعا کرے خدا آپ کے ظہور میں تاجیل کرے اور اس بلا کو بس سے دور کرے۔ مولا آپ کو اس غازی کا واسطہ اس دور میں ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت کرے، اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے راستے پر چلائے، ہماری اصلاح کرے۔ یمنا زہرا، یمنا زہرا، ادرکنی ادرکنی ادرکنی۔ والسلام علیکم۔